ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف ہائفنس یعنی ہائفنس کا استعمال. ہائفن کا جو نشان ہوتا ہے یہ ایک پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے جو کہ ایم ڈیش اور این ڈیش کے نشان سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. تو چلیے اب ایگزامپلس کی مدد سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہائفن کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کنفیوژن سے یعنی الجھن سے بچا سکتا ہے. اس جملے کو مل کر پڑھیں گے. اسپرنگ فیلڈ ہیز لٹل ٹاؤن چارم. تو یہاں اسپرنگ فیلڈ کے قصبے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت کم کشش ہے جو کہ ایک ٹاؤن یا قصبے میں ہونی چاہیے. اب اسی جملے کو ہائفن کے ساتھ اگر لکھا جائے تو یہ اس طرح سے ہوگا. دا اسپرنگ فیلڈ ہیز لٹل ٹاؤن چارم. تو یہاں لٹل ٹاؤن جو ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک طرح سے اب کی بار اس جملے میں ایک کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو کی طور پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک ہی آئیڈیا اور خیال کو پیش کر رہے ہیں اور یہ اس سے بعد میں آنے والے ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. یعنی اسپرنگ فیلڈ میں جو چارم ہے یا کشش ہے یا خوبصورتی ہے وہ لٹل ٹاؤن ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اس وجہ سے وہ اس میں چارم ہے یا خوبصورتی ہے. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ان دو جملوں کا جو مطلب ہے وہ بالکل ایک دوسرے کا الٹ ہو گیا صرف ہائفن کے نشان کے استعمال کی وجہ سے. تو اس طرح کی کنفیوژن سے یا الجھن سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے الفاظ کے درمیان ہائفن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جو مل کر ایک ہی آئیڈیا پیش کر رہے ہوں یا اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو ڈسکرائب کر رہے ہوں. اسی طرح سے اس اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ پہلا جملہ جو ہے اسے مل کر پڑھیں گے. ہی ہیڈ اے کنسیلڈ ویپنز پرمٹ. تو اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ جو کنسیلڈ یعنی چھپا ہوا جس سے مراد ہوتی ہے اور ویپن سے مراد ہے ہتھیار، اور پرمٹ کیا ہوتا ہے جو اجازت نامہ ہوتا ہے انہیں استعمال کرنے کا. تو لہٰذا اس جملے کو ہی ہیڈ اے کنسیلڈ ویپنز پرمٹ اس سے یا تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس جو پرمٹ ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور یا پھر وہ جو پرمٹ ہے وہ چھپے ہوئے ہتھیاروں کا ہے. تو چونکہ یہاں ہائفن کا نشان استعمال نہیں کیا گیا لہٰذا یہ بات اس میں ٹھیک طور سے سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اگر یہاں آپ دوسرے جملے کو دیکھیں جس میں ہائفن کا نشان استعمال کیا گیا ہے یہ اس طرح سے ہے. ہی ہیڈ اے کنسیلڈ ویپنز پرمٹ. تو اب کی بار چونکہ کنسیلڈ اور ویپنز کے درمیان ہائفن کا نشان استعمال کر کے ان کو آپس میں لنک کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے کیا بن گئے ہیں کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو، یعنی یہ دونوں الفاظ مل کر بعد میں آنے والے لفظ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو اب بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کنسیلڈ ویپنز جو ہے ان کا یہ پرمٹ جو ہے وہ اس شخص کے پاس ہے، یعنی خفیہ ہتھیار جنہیں کہتے ہیں، تو ان کا پرمٹ اس شخص کے پاس ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو پچھلا جملہ تھا اسے اگر ایک مرتبہ پھر پڑھا جائے ہی ہیڈ اے کنسیلڈ ویپنز پرمٹ، تو اس میں بات پوری طرح سے واضح یا کلیئر نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے ہائفن کا استعمال جو ہے وہ ہمیں کنفیوژن سے بچاتا ہے. اب ہائفنس کے استعمال سے متعلق ایک اور اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی سپین یا رینج یا جیسے ٹائم لمٹ وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کوئی حد بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سال سے فلاں سال تک یا اتنے سے اتنے لوگ، تو اس طرح سے جب آپ ان کے درمیان ہائفن کے نشان کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے اور بعد میں آپ اسپیس یا خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی ان تمام کو جوڑ کر لکھیں گے. جیسا کہ ان ایگزامپلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی ایگزامپل میں وقت کی طرف اشارہ ہے 3:15 سے یعنی 3:15 سے 3:45 تک، اسی طرح سے 1999 سے 2016 تک، اور اسی طرح سے اگلی ایگزامپل میں ہے 300 سے لے کے 325 پیپل یا لوگ. تو یہ تمام ہی درست طریقے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں جہاں بھی ہائفن کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ گیپ یا اسپیس نہیں چھوڑی گئی. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض نیوز ایجنسیز وغیرہ یا جو اشاعت کرتے ہیں، پرنٹنگ کرتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کی رینج یا لمٹس کو بیان کرنے کے لیے جیسا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت یا فلاں سال سے فلاں سال، اس قسم کی جو ہوتے ہیں آئٹمز جو کہ رینج بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے درمیان میں ہائفن کی جگہ تھوڑا لمبے ڈیش کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں این ڈیش، جس کے متعلق ہم ڈیشز والی ویڈیو میں بھی سیکھ چکے ہیں، اور وہاں بھی ہم نے یہی بات سیکھی تھی کہ این ڈیش جو ہے اس کا استعمال کبھی کبھار کوئی رینج وغیرہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا جس طرح کہتے ہیں لمٹ یا حد جو ہوتی ہے.
تو اس قسم کی چیزوں کے لیے یعنی آپ ہائفن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو این ڈیش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ہی صورتوں میں آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں اسپیس یا گیپ یا پھر جگہ خالی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، انہیں جوڑ کر لکھنا ہے۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ این ڈیش کو کی بورڈ کی مدد سے یعنی جب آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوں تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس انفارمیشن کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہیئر از ہاؤ ٹو ٹائپ این این ڈیش on a PC, hold down the Alt key یا Alt key and type 0150 on the numeric keypad located on the far right of the keyboard، یعنی جہاں نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس طرح سے نمبر ٹائپ کرتے ہیں، وہ والا جو کی بورڈ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو Alt یا آلٹرنیٹ والی کی جو ہوتی ہے اسے آپ نے پریس کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اسے پریس کیے رکھنا ہے اور کیا ٹائپ کرنا ہے، لیٹر معاف کیجیے گا یہ ڈیجٹس ہے 0150۔ تو ایسا کرنے سے آپ این ڈیش جو ہے اسے ٹائپ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ میک پر کر رہے ہیں ٹائپ تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ آپشن کی کو پریس کریں گے، ہولڈ ڈاؤن دی آپشن کی اینڈ ٹائپ مائنس سائن کو ٹائپ کریں گے جو کہ لوکیٹڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا کی بورڈ یعنی کی بورڈ کے بالکل اوپر کی طرف موجود ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بھی آپ این ڈیش کا جو سائن ہے اسے ٹائپ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہائفنس کے استعمال سے متعلق ایک اور اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نمبرز جو ہیں انہیں ورڈز کی صورت میں لکھ رہے ہیں، جیسے آپ انہیں اسپیل آؤٹ کر کے لکھ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے 32 چلڈرن، تو اب جب آپ اس طرح سے ورڈز کی فارم میں لکھتے ہیں نمبروں کو تو پھر 21 سے لے کر 99 تک اگر کوئی بھی نمبر لکھ رہے ہوں تو پھر اس کے درمیان میں آپ نے اس طرح سے ہائفن کے نشان کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ 21 کو اگر میں نے ورڈ فارم میں لکھنا ہو تو میں اس طرح سے لکھوں گی، پہلے 20 پھر ہائفن کا نشان اور پھر آگے 1۔ اسی طرح سے اگر 99 کو میں نے ورڈ فارم میں لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے، 90 لکھ کے اور پھر اس کے بعد ہائفن کا نشان اور پھر آگے میں لکھ دوں گی 9، جیسے کہ اس پہلی اگزامپل میں بھی آپ نے دیکھا 32 چلڈرن۔ تو 32 کا جو نمبر ہے یہ 21 اور 99 کے درمیان میں آتا ہے، اور اس اصول کے تحت کوئی بھی نمبر جو 21 یا 21 سے بڑا ہو یا 99 یا اس سے چھوٹا ہو اسے آپ نے لکھنا ہو تو آپ اسے اس طرح سے لکھیں گے۔ اسی طرح سے اس دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں، $1221۔ اب 1 جو ہے یہ تو نمبر ہے لیکن 1000 جو ہے یہ اس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح سے 2 نمبر ہے لیکن 100 ہے اس کی ویلیو، یعنی کتنے سو، معاف کیجیے کہ کتنے ہزار، 1000۔ اسی طرح سے کتنے سو، 200۔ لیکن یہاں یہ جو 21 لکھا ہے یہ ایک نمبر ہے، $21 یعنی $21۔ تو لہٰذا یہاں 21 کے درمیان میں ہائفن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کمپاؤنڈ نمبرز کو ہمیشہ ہائفنیٹ کرنا ہے جو کہ 21 سے 99 کے درمیان ہو، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ہائفنیٹ آل کمپاؤنڈ نمبرز فرام 21 تھرو 99، اور تھرو سے مراد ہے کہ 21 اور 99 بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے نمبرز کی جگہ اگر آپ فریکشنز کا استعمال کر رہے ہو اور فریکشنز کو بھی آپ اسپیل کر رہے ہوں یعنی ورڈز کی فارم میں لکھ رہے ہوں تو ان کے درمیان میں بھی آپ ہائفن کے نشان کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، مور دین 1/3 آف رجسٹرڈ ووٹرز اپوز دا میجر، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1/3 جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں یعنی ووٹ ڈالنے والے جو افراد ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں یعنی قانونی حق رکھتے ہیں ووٹ ڈالنے کا، وہ اس میجر، اس سے مراد ہے پلان، اس کو یعنی کوئی تجویز وغیرہ ہو سکتی ہے، اس کو اپوز کرتے ہیں یعنی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں 1/3 یعنی 1/3 جو ہے فریکشن، اس کو اس طرح سے ورڈ کے فارم میں لکھا گیا ہے تو اس میں ہمیشہ ہائفن کے نشان کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی فریکشن کو یا اینڈ کی یہ جو کہ آرٹیکل کہلایا جاتا ہے اس کے ساتھ لکھا گیا ہو، یعنی اس سے پہلے ایک آرٹیکل کا استعمال آ رہا ہو، a third یا پھر an یا پھر the کا آرٹیکل جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہو، تو پھر اس صورت میں یہاں ہائفن کے نشان کی ضرورت نہیں رہے گی، جیسے کہ اس دوسرے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، more than a third of registered voters oppose the measure، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تہائی سے زیادہ
رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ اس قانون یا تجویز کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ اگر این یا د وغیرہ آ رہا ہو تو پھر ہائفن کا نشان نہیں استعمال کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے ایک اور نمبر آ رہا ہو جیسے 1/3 یا 2/3 یا 3/4 اس طرح سے، تو ان دو نمبروں کے درمیان جو ہے وہ پھر آپ ہائفن کا نشان ضرور استعمال کریں گے۔ اب ایک اور اصول سیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہائفن کا استعمال کر رہے ہوں فریکشنز کے ساتھ، تو پھر اگر اس جملے میں ایک اور نمبر کا بھی ذکر ہو تو آپ صرف فریکشن کے درمیان ہی ہائفن کا استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ جو دوسرا نمبر ہے وہ اس فریکشن کا حصہ ہو تو پھر اس تمام کے درمیان یعنی فریکشن اور اس نمبر ان سب کے درمیان اس طرح سے ہائفن کا نشان استعمال کریں گے۔ لیکن اگر اس نمبر کا جو تعلق ہے اس فریکشن سے نہ ہو تو پھر ان کے درمیان اس طرح سے ہائفن کا جو یہ یہاں پر نشان استعمال کیا گیا ہے یہ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، لہٰذا یہ آخری طریقہ جو ہے یہ انکریکٹ ہے، جبکہ یہ پہلے دو طریقے جو ہیں یہ درست ہیں۔ جیسے کہ پہلے طریقے میں کہا گیا ہے the sign is 5 and 1/2 feet long، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سائن ہے وہ ایک طرف سے 5 ہے یعنی اس کی لمبائی، اور جبکہ دوسری طرف سے وہ 1/2 feet long ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر یہ دوسرا جملہ آپ دیکھیں 5 and 1/2 foot long sign، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سائن ہے اس کی صرف ایک طرف کی جو لمبائی ہے وہ 5 اور پھر مزید اس میں 1/2 فٹ ایڈ کر دیں تو اتنی لمبی ہے، یعنی یہ مل کر ایک ہی سائڈ کی لمبائی بن رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے دو الگ الگ جگہوں کی لمبائی کا ذکر اس میں کیا ہو جس میں سے ایک فریکشن ہو، یعنی ایک سائڈ کی لمبائی جو ہے وہ 1/2 فیٹ ہے جبکہ دوسری کی 5 ہے، تو پھر اس قسم کے جملے میں اس طرح سے یہاں اس جگہ پر آپ ہائفن کا نشان استعمال نہیں کریں گے، یہ درست نہیں ہوگا، انکریکٹ ہوگا، اور اس کا درست طریقہ یہ پہلا والا ہوگا۔ آپ اسے اس طرح سے لکھیں گے اگر آپ نے اس طرح سے کہنا ہے the sign is 5 and 1/2 feet long۔ اب سیکھتے ہیں ایک اور اہم اصول ہائفن کے استعمال سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ پراپر ناؤنز کا استعمال کر رہے ہوں، یعنی کسی اہم جگہ، شخص یا چیز کا نام جو کہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہو، اور اسے آپ یعنی ان کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز کو آپ جملے کے اندر معاف کیجیے گا ان پراپر ناؤنز کو آپ جملے کے اندر کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، تو پھر ان کے درمیان آپ اس طرح سے ہائفن کا نشان نہیں لگائیں گے، یہ انکریکٹ ہوگا یعنی درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ درست طریقہ یہ ہے شی از این اکیڈمی ایوارڈ نامینی، یعنی اسے اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو اکیڈمی ایوارڈ کے الفاظ جو ہیں یہاں پراپر ناؤنز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نامنی جو ہے وہ کس چیز کی نامنی ہے، یعنی نامنی کے لفظ کو یہ الفاظ ڈسکرائب کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ پراپر ناؤنز ہیں لہٰذا ان کے درمیان ہائفن کے نشان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جب پراپر ناؤنز کو کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز کے طور پر جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان ہائفن کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے ہائفنز کے استعمال سے متعلق اہم اصول۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس سے متعلق تمام ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھیے، ریپلے کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے تاکہ آپ ہائفنز کے استعمال کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں۔